تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ 2 جمعوں کے موقع محرم شریف کے حوالے ہم نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کے چند گوشے وقت کی قلت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کی گوش گزار کیے۔ ان حضرات کی امت پر وہ احسانات ہیں شمار سے باہر، لیکن ہم محض اس لیے تذکرہ کرتے ہیں کہ اپنی غلامی کا ادا ہو، احسان فراموشی نہ ہو، اور ان کی زندگی میں جو ہمارے لیے باتیں مشعل راہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے مناسب سمجھا کہ اہل بیت اطہار سے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے چند گوشے بیان کریں، ان کی حیا، ان کی شرم، ان کی عادتیں، ان کی خصلتیں۔ بہت ممکن کہ آپ حضرات اپنے گھروں میں جا کر اپنی ماں بہنوں سے، اپنی بیوی، اپنی بچیوں سے ان حالات کو بیان کریں۔ ہو سکتا ہے ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری بچیاں، ہماری بہنیں اور ہمارے گھر کی خواتین کے حالات کو سدھار دے۔ اس غرض سے ہم ان کی زندگی کے چند گوشے بیان کرتے ہیں، اور یہ جمعہ ہم نے اسی کے لیے مختص کیا کہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند گوشے بیان کریں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت پر اس کے معنی اور اس کی تفسیر تو ہم نے پہلے بیان کر دی۔ اس آیت تطہیر میں حضرت فاطمہ بھی داخل ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا کہ یہ آیت حضرت ام سلمہ ام المومنین کے یہاں حضور جلوہ افروز یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک چادر لی اور اس میں ان تینوں حضرات کو، چاروں حضرات کو جمع کیا، جس میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو چادر میں لے کر اور یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان سے رس ناپاکی کو دور فرما لے۔ اس لیے اس کو آیت تطہیر، اور ان 5 حضرات کی اصطلاح ہے پنجتن پاک۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہم اہل سنت ہیں اور اپنے مذہب کے مطابق اپنی مسجد میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پنجتن پاک کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ دوسرے تو سب ناپاک، اور یہی صرف پاک۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے جب سند آ گئی قرآن مجید میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ منصب اسے ملتا کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی۔ کسی کا یہ نظریہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 23 سالہ تبلیغ کا نتیجہ صرف یہی نکلا کہ یہی 4 مسلمان ہوئے، یہ نظریہ غلط۔ ایک بات جو گزشتہ جمعے رہ گئی اور اس کا تعلق اس سے بھی ہے، وہ میں عرض کر دوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ردا، اپنی چادر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب داخل کیا تو ایک سم سے آواز ہی آتی کہ آیت تطہیر میں یہی حضرات اور حضور کی صاحبزادی میں ایک ہی صاحبزادی۔ ہم نہ کہتے تھے کہ حضور کی ایک ہی صاحبزادی، باقی صاحبزادیاں حضور علیہ السلام کی نہیں؟ اچھا یہ بتائیے کہ جب حضور نے اپنی چادر میں اسے ڈھانک لیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ ہمارے عقیدے کے مطابق حضور کی 3 بیٹیاں اور بھی تھیں،
تو حضرت زینب کو چادر میں کیوں نہیں رکھا؟ یا اسی طریقے سے حضرت ام کلثوم کو چادر میں کیوں نہیں ڈھانپا؟ حضرت رقیہ کو چادر میں کیوں نہیں ڈھانپا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں وہ کہ حضور کی ایک ہی بیٹی ہے۔ عالم کی نظر تاریخ پر ہونا بھی بہت ضروری، اس لیے فرمایا گیا کہ جاہل کو واس کہنا حرام۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا، ایک شخص مسجد میں تبلیغ کر رہا تھا، حضرت علی داخل، اس کو تبلیغ کرتے ہوئے دیکھ کر کے کہا کہ یہ بتاؤ مبلغ صاحب، راسخ کسے کہتے ہیں، منسوخ کسے کہتے ہیں؟ کیا تمہیں راسخ اور منسوخ کی تعریف معلوم ہے؟ ان کا یہ تو میں نہیں جانتا۔ نمازیوں کا اس کو دھکے دے کر کے باہر نکالو، جو راسخ اور منسوخ میں تمیز نہ کرے وہ ہماری مسجد میں تبلیغ کر رہا۔ تو عالم کا تاریخ پر نظر رکھنا یہ بھی بہت ضروری۔ اب آئیے اس الزام کا ازالہ، دیتے ہیں دھوکہ بازیگر کھلا۔ حضرت زینب کیوں نہیں تھی اس ردائے؟ حضرت رقیہ کیوں نہیں؟ حضرت ام کلثوم کیوں نہیں تھی؟ تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ یہ جو واقعہ ہے نجران کے عیسائیوں سے مباہلے اور مناظرے، یہ ہوا ہے 8 ہجری میں، 8 ہجری میں ہوا، اور 8 ہجری سے پہلے یہ تینوں صاحبزادیاں حضور کی وصال فرما چکی تھی۔ تینوں کا وصال ہو گیا، حضرت زینب کا بھی وصال ہو گیا جو حضرت ابو العاص کے نکاح میں تھی، جیسے کہ شیخ موقف فرما، اور حضرت رقیہ کا انتقال 1 ہجری میں ہوا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر شریف میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے گھڑ دوڑ کو دوڑایا کہ جاؤ مدینہ شریف میں بتا دو کہ یہ معرکہ ہم نے سر کر لیا۔ تو جب ایک قاصد مدینہ منورہ میں آیا تو حضرت رقیہ کو قبر میں اتارا جا رہا، ان کے بعد ام کلثوم کا نکاح ہوا، وہ بھی چند سال کے بعد انتقال کر گئیں۔ تو تاریخ پر نظر ڈالیے کہ یہ واقعہ 8 ہجری کا ہے، نجران کے عیسائیوں سے مناظرے مباہلے کا، اور یہ تینوں صاحبزادیاں 8 ہجری سے پہلے وصال فرما چکی۔ اب معلوم ہوا کہ یہ اعتراض بالکل غلط، اس لیے اس وقت حضرت فاطمہ ہی موجود تھیں صاحبزادیوں، اس لیے آپ نے انہیں بلایا۔ اب آئیے ان کی فضیلت، یہ تینوں صاحبزادیاں اعلان نبوت سے پہلے ہوئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر سبقت اس لیے لے گئیں کہ ان کی ولادت ہوئی سال نبوت، یعنی حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے پہلے سال ان کی ولادت ہوئی۔ کیا مطلب ہوا؟ حضور کی عمر 41 سال، 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور 41ویں سال حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد کے مطابق اس کا نام فاطمہ رکھا، یعنی جنت۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کی اولاد پر جہنم کو حرام کر دیا ہے، تو میں نے اللہ کے ارشاد پر اس کا نام فاطمہ رکھا۔ اب آئیے اس سے اس معاملے واقعی کا بھی جواب ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ اہل سنت کے عقیدے کو زک پہنچانے کے لیے اور ہمارے عقیدے کو غلط ثابت کرنے کے جانے کہاں کہاں سے گھڑ گھڑ کر باتیں لاتے ہیں اور اس باتوں کی تعبیر غلط کرتے ہیں۔ وہ سنیے کیا یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ میں نے حضرت فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا اللہ کے ایما القا پر کہ اس کے معنی جنتی خاتون کے ہیں، اور بھی ہم آگے عرض کریں گے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو جنتی عورتوں کا سردار قرار دیا، حسنین کریمین کو جنتی مردوں کا سردار قرار دیا۔ اب آئیے حدیث شریف، حضرت فاطمہ کا وصال ہو جس واقعے کو ہم بعد میں بیان کریں۔ جب ان کو قبر میں اتارا جانے لگا، ایک صحابی بڑے مشہور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت فاطمہ کو قبر میں اتارا جانے لگا تو ابو ذر غفاری کچھ کہے بغیر رہ نہ سکے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہا اے قبر، کیا تجھے معلوم ہے کہ آج ہم تیرے اندر کس کو رکھنے کے لیے آئے؟ اے قبر، یہ ہیں نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی۔ اے قبر، یہ حسنین کریمین جو ہیں ان کی والدہ۔ اے قبر، یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہیں وہ ان کی گویا یہ زوجہ۔ یہ دیکھا ساری نسبتیں، حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی صاحبزادیاں۔ یہ جب قبر سے کہہ رہے تھے
تو قبر سے آواز آئی. ہم سب کے لیے ایک نصیحت. قبر سے آواز آئی. ابو ذر غفاری، کیا قبر رشتہ داری بیان کرنے کی جگہ کہ یہاں رشتہ داری بیان کی جائے کہ یہ حضور کی صاحبزادی، یہ حسنین کریمین کی والدہ، یہ حضرت علی کی زوجہ؟ خوب یاد رکھو کہ قبر حسب و نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں. یہاں تو وہی نجات پائے گا کہ جس کے اعمال درست ہوں گے. کا دیکھا آپ نے، ہم نہیں کہتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فائدہ نہیں، حسب نسب کا کوئی فائدہ نہیں، نسبتوں کا کوئی فائدہ نہیں، اور آپ اس پر گھنٹوں خرچ کرتے ہیں. دیکھا آپ نے قبر سے آواز کیا آئی؟ سنیے، بات یہ ہے، ایک حاتف غیبی یہ کہنا چاہتا تھا کوئی آدمی نماز چھوڑ دے. اچھا بھائی کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا پدرم سلطان بابت، میرا باپ تو سلطان ہے، میرا باپ تو بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے، وہ تو میری مغفرت کرا. کوئی سید زادہ حضرت فاطمہ کی اولاد کا وہ دین سے دور ہو جا. لوگ دین کی دوری کا جب اس سے کہیں، کہا مجھے اس سے کیا غرض کہ میں نماز پڑھوں، روزہ رکھ، میں تو حضرت فاطمہ کی اولاد. تم نے ابھی حدیث نہیں سنی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیٹی اور اس کے محبین، اس کی اولاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا جہنم کو حرام کر دیا، مجھے نماز روزی کیا ضرورت؟ اس میں مسلمانوں کے لیے نصیحت تھی کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں بہت بڑے پیر کا بیٹا ہوں، مجھے سچ کہنے کی اور نماز پڑھنے کی کیا ضرورت. کوئی یہ نہ کہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں تو مجھے اس میں نماز روزے کی کیا ضرورت. یہ ان کے لیے اس میں نصیحت ہے. اب قبر کا یہ کہنا کہ یہاں تو وہ نجات پائے گا کہ جس کے اعمال درست، اس میں بھی کوئی کلام نہیں. مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اب حدیث سنیے، کنز الامال شریف میں حضرت حذیفہ کی اماں بہت زیادہ بیمار تھی، بہت زیادہ. اپنے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ جدا ہونا پسند نہیں کرتی. اور ادھر حضرت حذیفہ ہیں کہ حضور کے دربار میں حاضری کو دل تڑپ رہا، حضور کا دیدار کریں. اب اماں کا تقاضا یہ کہ ہماوت ان کے قریب رہا جائے، ان کی خدمت کی جائے. سبحان اللہ، کیسے ذہین لوگ. حضرت حذیفہ یہ حضور علیہ السلام کے رازدار صحابی ہیں. جیسے ہر آدمی کا خاص ایک پرسنل سیکریٹری ہوتا، اس کے امور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. مرتبے کے اعتبار سے چاروں خلفاء نہایت معزز اور مکرم ہے، مگر حضرت حذیفہ یہ حضور علیہ السلام کے رازدار صحابی جن کا نام حضرت حذیفہ ابن یمان. آپ نے قصہ سنا ہوگا جو صحیح قصہ ہے اور وہ سارے اخباروں میں چھپا، اس زمانے میں ہندوستان میں کتابوں میں چھپا. دریائے دجلہ کے کنارے حضرت حذیفہ اور ایک دوسرے صحابی کا مزار ہے، غالباً عبداللہ ابن جابر. نیچے پانی آ گیا. شاہ فیصل اول، جو اس کو اس لیے شاہ فیصل اول کہتے ہیں کہ وہ شاہ فیصل نام کا پہلا بادشاہ جو عراق پر حکومت کر رہا، اس کے خواب میں دونوں صحابہ نے آن کر کے بیان کیا کہ ہماری قبروں میں پانی آ گیا. علماء سے فتویٰ لیا کہ کیا کیا جائے. علماء نے کہا کہ بالکل آپ قبر کو کھود کر ان کے جو اجسام ان کی نقل مکانی کر لیں. پوری علماء میں میٹنگ ہوئی، کہا اس کو ہم حج پر چھوڑتے ہیں، حج کے دن قریب ہیں اور اعلان کر دیا جائے کہ سارے لوگ آ جائیں اور دیکھ لیں کہ کیا مسئلہ ہے. دنیا بھر کے لوگ یعنی غیر مساعد حالات تھے، مگر 5 لاکھ کے قریب دنیا بھر کے حضرات وہاں جمع ہوئے. اور اس وقت جب ان کے اجسام کو نکالا گیا بالکل تر و تازہ، بلکہ ان کا جو کفن تھا وہ بھی بالکل صحیح تھا، ہاتھ لگانے سے پھٹتا تھا لیکن کفن بھی بالکل صحیح تھا. اور ارومان ایک اخبار جس کا حوالہ ہمارے پاس نوٹ، ان کی آنکھوں کو کھولا گیا تو ان کی آنکھوں میں جیسے زندہ آدمی کی آنکھ میں چمک ہوتی ہے ویسی چمک بھی ان کے آنکھ میں تھی. اللہ اب چمک ان کے آنکھوں میں تھی. اور یہ پورے دنیا بھر کے اخبار، دنیا بھر کا پریس آیا. اس زمانے میں وہ ویڈیو یہ جاری ہو گیا، ایک بڑی اسکرین پر ان کے نکالنے کو وہ دکھایا گیا اور اس میں لاکھوں یہودی عیسائیوں نے اسلام قبول کر دیا. ایک بہت بڑا عزیزان گرامی اس کا قصہ ہے، ایک پوری تقریر اس پر ہو سکتی ہے، مگر جو باتیں مجھے آج کہی نہیں وہ رہ جائیں گی. ان دونوں صحابہ میں ایک حضرت حذیفہ ابن یمان ہے. ان دونوں کو نکال کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مقبرہ ان کے قریب وہاں انہیں دفن کیا گیا. الحمدللہ 3 مرتبہ میں نے ان کے مزار شریف پر حاضری بھی دی.
یہ حذیفہ ابن یمان، انہوں نے اپنی اماں سے کیا کہا، دیکھا کہ اماں چھوڑیں گے نہیں، کہنے لگے میری اماں جی چاہتا ہے کہ میں آج حضور کے دربار میں جاؤں اور جانے کے بعد میں آپ کے لیے بھی دعا کراؤں مغفرت، اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کراؤں۔ یہ ایسا نقطہ انہوں نے پیش کیا کہ اب اماں یہ کہہ نہیں سکتی تھی کہ بیٹا مغفرت کی دعا تو ویسے ہی سب کر رہے ہیں، وہاں جا کر کے کیا فائدہ، نہیں، بلکہ انہوں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو جاؤ تم حضور علیہ السلام کے دربار میں میرے لیے اور اپنے مغفرت کے لیے دعا کراؤ۔ حضرت حذیفہ پہنچے مغرب کی نماز تو پڑھ لی مگر ملاقات نہیں، حضور کچھ ایسے مصروف تھے، کچھ لوگ احباب، ان سے گفتگو کرتے کرتے مسائل اور معاملات، عشاء کا وقت ہو گیا، کہا میں نے عشاء بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھی۔ اب جب حضور علیہ السلام اپنے آستانے کی طرف چلے، میں دبے قدموں سے حضور علیہ السلام کے پیچھے ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے میری طرف دیکھا نہیں، قدموں کی آہٹ سن کر فرما کیا حذیفہ ہے؟ پھر دیکھا پہ جگہ حضور میں حذیفہ ہوں، فرما اچھا ما حاجتوں کا، یہ تیری کیا حاجت ہے؟ اور اس کے بعد فرما اللہ تیری اور تیرے اماں کی مغفرت فرمائے۔ بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے آیا اماں اجازت لے کر کے اماں کی اپنے لیے دعائیں مغفرت کے لیے بھیجوں، حضور نے خود ہی قدموں کے ہٹ سے فرما دیا کیا حذیفہ ہے؟ میں نے کہا جی حضور حذیفہ، فرما اللہ تبارک و تعالیٰ تیری اور تیرے اماں کی مغفرت فرما، یہ دعا بھی کر دی اور فرما حذیفہ ایک فرشتہ آج آسمان سے زمین پر آیا اور وہ کبھی بھی اس سے پہلے زمین پر نہیں آیا، اور اس نے آن کر کے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اب مجھے بتائیے سند مل گئی یا نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کا فائدہ ہوا یا نہیں؟ اب ایک بات اور عرض کر کے آگے چلتا ہوں، اس پر ہم نے پوری کتاب لکھی، توسل اور مزارات اولیاء، کہیں ملے بازار میں تو پڑھ لیجئے گا، اس میں یہ ہے حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ حضرت علی کی والدہ ماجدہ، ان کا انتقال ہوا، جب ان کا وصال ہوا تو ان کو قبر میں دفن کیا جا رہا، وہ ذہن میں رکھیے بات، جس نے یہ کہا کہ حضور کی نسبت حضرت فاطمہ کے کام نہیں آئی، اس نقطے کو ذہن میں رکھیے۔ جس وقت فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتارا جانے لگا، انہوں نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ابھی قبر میں مت اتارو، یہ واقعہ روٹین سے ہٹ کر تھا، خلاف معمول تھا، ان کو رکھ دیا ایک طرف۔ اب کیا کیا؟ یہ حضور کا کرم، جس پہ چاہے کرم فرما، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سراپا عالمین کی رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے میت کو قبر میں لٹاتے، حضور خود قبر میں لیٹ گئے، خود قبر میں لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد اپنے توسل سے اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے توسل سے ایک دعا بھی فرمائے جو ہم نے اپنی کتاب میں لکھا، اور اس کے بعد قبر سے نکل گئے۔ اب فرمایا فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی والدہ، فرما اب ان کو قبر میں رکھ دو، اس لیے کہ میں نے قبر میں لیٹ کر اس قبر کو اتنا بابرکت بنا دیا کہ اب یہ قبر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ارے حضور کے ایک منٹ لیٹنے سے فرمائی یہ قبر اسے نقصان نہیں پہنچائی، اور جو حضور کے دل کا ٹکڑا، جو حضور کے جگر کا ٹکڑا، اس کو جہنم کیا نقصان پہنچائے گا، اسے قبر کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ غرض کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک فرشتے نے آن کر بشارت دی کہ آپ کی یہ بیٹی فاطمہ جو ہے یہ جنتی نوجوانوں کی سردار۔ ایک شخص، دوسری حدیث، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، نہایت ہی بدتمیزی سے اس نے گفتگو کی، حضرت علی نہایت جلال میں آ گئے، فاروق اعظم جلال میں آ گئے اس کی بدتمیزی گفتگو سننے کے بعد، لیکن جب حضور کے سلوک کو اس نے دیکھا، یہ بنی سلیم کا ایک آدمی تھا، حضور کے حسن سلوک کو جب دیکھا اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا، سرکار نے فرمایا ہے کوئی جو اس کے بدن کو ڈھک دے؟ اس لیے اس نے کہا حضور میں بنی سلیم کا بہت ہی غریب ترین آدمی، کسی نے بدن کے کپڑے دے دیے، کیا خوش قسمت ہوگا اسلام قبول کرنے والا۔ سرکار نے فرمایا ہے کوئی اس کے سر کو ڈھکنے والا؟ آج کل تو ہم سر ڈھکتے ہی نہیں،
دیکھا آپ نے، ہم سعودی عرب جانے لگ گئے، حج کیا، عمرہ ہر سال کرنے لگ گئے، اور دیکھا کہ یہاں سے اسلام پھیلا تو سارے ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے تو نماز کو اتنا آسان بنا دیا، نہ امامے کی ضرورت نہ ٹوپی کی ضرورت ہے، بلکہ اتنا آسان کر دیا کہ دوران نماز وہاں کے امام صاحبان جیب میں سے مسواک نکال کر مسواک بھی کر لیتے ہیں اور جیب میں بھی رکھ لیتے ہیں۔ ایک اور ترقی آئی، لوگ کہتے ہیں مولویوں نے ترقی نہیں کی۔ اگر مولویوں کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں آپ تو سعودی عرب میں دیکھیے، ٹیلی فون اگر آ جائے تو باضابطہ ٹیلی فون نکال کر وہ کہتے ہیں صلی، پھر ٹیلی فون رکھ دیتے ہیں، یعنی بتاتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، بعد میں ٹیلی فون کر دیجیے گا۔ کتنی ترقی کی لوگوں نے، آپ نے دیکھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرما کوئی ہے جو اس کے سر کو ڈھکے؟ معلوم ہوا کہ مسلمان کا لباس ہے، مسلمان کا ٹائٹل، مسلمان کا شعار کہ اس کو سر ڈھکا رہنا چاہیے، اسلامی لباس کا یہ حصہ ہے۔ کسی کو ننگے سر دیکھیں، پوچھتے ہیں بھائی یہ ٹوپی کہاں چلی گئی؟ کہنے لگی یہ ٹوپی دھوئی تھی۔ اچھا، جب آپ کرتا دھوتے ہوں گے تو کیا کرتے ہوں گے؟ جب آپ شلوار دھوتے ہوں گے تو کیا کرتے ہوں گے؟ اچھا، پتہ لگا کہ شلوار تو ایک درجن، کرتے تو ایک جگہ، تو ٹوپی کیوں آپ نے ایک رکھی؟ مسلمان نے ٹوپی کو اپنے لباس کا حصہ نہیں بنایا۔ وہ بنی سلیم کا آدمی کتنا خوش نصیب تھا، حضرت علی نے اپنی دستار اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی، سب سر ڈھک گیا۔ اب فرمایا ہے کوئی جو اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دے؟ اللہ اکبر۔ اب ادھر ادھر دیکھا، حضرت سلمان فارسی اٹھے، غربت کا زمانہ دیکھیے، یہ سیدھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ کہا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ فرمایا گھر میں تو کچھ بھی نہیں، میں نے تو 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، لیکن کہا سلمان اگر تم آئے ہو تو ایسا کرو، یہ لو یہ چادر لے جاؤ، فلاں کے پاس اسے گروی رکھ دو اور اس سے کچھ جو لے لو اور لے کر آؤ فوراً، کیونکہ یہ حضور کا مہمان، میں فوراً تمہیں روٹی پکا کر دوں گی۔ چادر کو رکھا اور اس سے گندم لانے گئے، حالانکہ وہ شب مسلمان نہ تھا، مگر اس نے یہ خدا کی قدرت دیکھیے کہ حضرت فاطمہ کی چادر اس کی یہاں گروی رکھنے کے لیے جب آئی تو اس نے کہا، غور کیا، چادر کو ہاتھ میں کہ سوچنے لگا، کہنے لگا کہ یہ تو اللہ کے سچے رسول، اس لیے کہ میں نے پچھلی کتابوں میں یہی علامت ان کی پڑھی، وہ اسلام قبول کر لیتا۔ چادر بھی واپس کر دی، جو بھی دیے، اور جو دینے کے بعد فوراً پیس کر کے روٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بھیج دی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے تو فرقہ کہا 3 دن ہو گئے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا۔ حضور نے اپنے شکم سے کپڑا اٹھا کر کہا، بیٹی بات کیا ہے؟ میں تو اللہ کا رسول اور تم سے زیادہ مقرب ہوں، میں نے تو 7 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ اللہ۔ اور فرمایا آپ نے حضور علیہ السلام نے اس دنیا سے کتنی نفرت کی، ہم نے دنیا کے بیان میں ان ساری چیزوں کو وہاں بیان کیا۔ بظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حال کیا ہے اور حقیقت میں کیا ہے وہ سنیے۔ فرماتے ہیں میری شان یہ ہے، میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے، مگر میں نے اسے گوارا کیا کہ ایک وقت کا کھاؤں اور دوسرے وقت کا اپنے رب سے مانگوں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے، بات سے بات نکلتی جاتی ہے، حضرت عمر فاروق فرماتے میں ایک مرتبہ گیا تو حضور اٹھے تو یہ جو عام چٹائی ہوتی ہے، اس چٹائی کے حضور کے شانے پر نشان بن گئے، بغیر کسی بچھونے کے چٹائی پر سو گئے۔ دیکھا کہ یہاں نشان بنے ہوئے، میں نے کہا حضور یہ جو دنیاوی بادشاہ یہ تو اپنے یہاں بڑے ناز و نام کے بستر رکھتے، کیا ہم ایسا بستر آپ کے لیے فراہم نہ کر دیں کہ آپ آرام سے اس پر سویا کریں؟ فرما نہیں، میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ کسی شاعر نے خوب کہا، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، ارے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی، بظاہر چٹائی پہ بیٹھے، مقام یہ کہ عرش نشی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ غرض یہ کہ فرمایا کیا بیٹی تو اس بات پر صبر نہیں کرتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ حضرت فاطمہ بڑی قناعت کا پیکر تھیں۔ آئیے 8ویں ہجری خیبر فتح ہوا، یہ بہت بڑا قلعہ تھا خیبر، بہت ہی زیادہ مال غنیمت صحابہ کرام علیہ رضوان کے حصے میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم جاؤ، بہت ساری باندیاں لونڈیاں آئیں، تم ایک آدھ باندی لے آؤ، دیکھو چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھوں پر گٹھے پڑ گئے، پانی بھرتے بھرتے تمہارا حال یہ ہو گیا کہ خادمہ مانگ لاؤ تاکہ یہ سارا تمہارا کام کر دیا کرے۔ یہ گئیں، ایک روایت میں تو ہے کہ حضور موجود نہیں،
حضرت عائشہ صدیقہ سے سارا واقعہ بیان کیا. جب حضور تشریف لائے تو معلوم کیا کہ وہ ایک خادمہ لینے آئیں. حضور گھر چلے گئے. جانے کے بعد کہا بیٹی میں تمہیں اس سے بہترین چیز عطا کرتا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا تم ایسا کرو کہ رات میں سوتے وقت 33 مرتبے سبحان اللہ، 33 مرتبے الحمدللہ، 34 مرتبے اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. بہت ساری روایتوں میں قطع نظر کرتے ہوئے اب کیا ہوا، گرمی کے موسم میں ایک صاحبہ جب گھر میں گھسی کیا دیکھا کہ چکی اپنے آپ چل رہی. کوئی صاحب جب گئے دونوں نے جب دیکھا کوئی خاتون تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ گرمی کی وجہ سے وہ نیند میں ہے اور امام حسن کا جھولا اپنے آپ چل رہا. اللہ اس وظیفے کی برکت سے ان کو کسی خادمہ کی ضرورت پڑی ہی نہیں. لیجئے اب آپ فضائل اور مناقب تو بے شمار. اب آخری کی طرف آئیے. آپ کی موت کا سبب کیا ہوا؟ یہ کہ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وصال کے ایام قریب تھے، حضرت فاطمہ آئیں. آنے کے بعد حضور نے انہیں بلایا. بلانے کے بعد ان کے کان میں سرگوشی کی، کچھ ارشاد فرمایا. وہ زاروں قطار رونے لگ گئیں. پھر دیکھا حضور نے روتے ہوئے، پھر بلایا. بلانے کے بعد ان کے کان میں کچھ کہا، وہ ہنسنے لگیں. اس کا کچھ حصہ صحیح ستہ میں بھی موجود ہے، دوسری کتاب میں موجود ہے، حوالہ ہمارے ذمے. آئی گئی بات، چلی گئی. بھتیرا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور پوچھا یہ کیا سرگوشی، یہ کیا بات؟ آپ نے نہیں بتائی، اس لیے کہ یہ امانت تھی. ابھی حضور علیہ السلام کا وصال ہوا. وصال ہونے کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو بڑا ہی اس میں تجسس تھا کہ یہ بات ہے کیا. اچانک رونے لگ گئیں، اچانک ہنسنے لگ گئیں. تو انہوں نے بلا کر کہا کہ دیکھو جو حق میرا تمہارے اوپر، اس لیے کہ ان کی والدہ ہے نا، یہ رشتے کے اعتبار سے ام المومنین، جو حق میرا تمہارے اوپر میں تمہیں اس کا واسطہ دیکھ کر پوچھتی ہوں کہ بتاؤ وہ کیا بات تھی. انہوں نے کہا اب میں بتا دوں گی، اس لیے کہ حضور کا تو وصال ہو گیا، اب یہ امانت نہیں رہی. اب سنو بات کیا تھی. حضور علیہ السلام نے مجھے قریب بلا کر کہا بیٹی ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام آن کر مجھ سے قرآن کا دور کرتے. اس دفعے انہوں نے 2 مرتبے قرآن کا دور کیا. تو میں سمجھ گیا کہ یہ میرے آخری دن ہیں، آخری ایام ہیں اور میں اسی مرض میں وصال فرما جاؤں گا. یہ کہا، میں رونے لگی. پھر حضور نے بلا کر کے کہا کہ سنو، میرے خاندان اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آن کر کے ملو گی. اب میں ہنسنے لگی کہ چلیے مفارقت تو کچھ مہینے کی رہی مگر سب سے پہلے میں حضور علیہ السلام سے ملوں گی. چنانچہ کیا ہوا کہ جب حضور کا وصال ہوا اس کے بعد میں حضور کے ارشاد کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 6 مہینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی، صرف 6 مہینے کے بعد. اور صرف عمر آپ کی 24 سال کے قریب تھی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزیزان گرامی وصال ہوا. صرف گویا 24 برس کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر تھی. اب آئیے کچھ دوسرے چیدہ واقعات. وہ حضرت صدیق اکبر کے پاس گئیں. یہ پورا ایک تقریر ہے، موقع وہاں تو کیا جائے. انہوں نے کہا یا امیر المومنین ہمارے ابا کا ایک باغ ہے، باغ فدق، اس میں سے ہمیں حصہ چاہیے. صدیق اکبر دوسروں کی کتابوں میں کیا انہوں نے کہا جا بگا دیا. بلکہ آپ حیران ہوں گے ایک بیہودے نے تو یہ کتاب لکھی کہ حضرت صدیق اکبر نے ان کے پیر میں لات مار دی. اللہ اکبر، غور کیجئے صحابہ کرام جو ادب کیا کرتے تھے ان کا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا؟ یہ ہمارے اہل سنت کو برگشتہ کرنے کے لیے. صدیق اکبر نے کہا جو ہماری یہاں بخاری کی صحت ستہ کیا دی. فرمایا بیٹی میں نے تمہارے ابا سے سنا کہ انبیاء جب انتقال کر جائیں ان کا ورثہ علم ہے، ان کا ورثہ دنیاوی سامان نہیں، اور جو کچھ وہ چھوڑ جائیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا. تو میں تمہیں کیسے حصہ دے دوں باغ فدق سے؟ کچھ دیر کے لیے بتقاضۂ بشریت وہ کچھ ناراض ہو کر چلی گئیں مگر پھر ان سے راضی ہو گئیں. اور راضی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے اور میں ان کی کتابوں میں بھی دکھا سکتا ہوں. جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو ان کی تیمارداری کون کر رہے تھے؟ آپ پڑھ لیں، حیات القلوب کا باب پڑھ لیں ان کی کتاب، اور جناب دوسری ان کی کتابیں دیکھ لیں اور وہ ایام نکالیں جو ان کے زندگی آخری ایام. ان کی تیمارداری حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ کر رہی تھی جن کا نام اسما تھا. کھانا پکانا، ان کو اٹھا کر لے جانا،
ان کو بٹھانا، ان کی خدمت میں پانی پیش کرنا، یہ ساری خدمت حضرت اسما کرتی ہیں، جو ہماری کتابوں میں بھی، ان کی کتابوں میں بھی۔ اگر صدیق اکبر سے ناراض ہوتی تو کیا ان کی بیوی کی خدمت کو پسند کرتی؟ نہیں کرتی، کبھی بھی پسند نہیں کرتی۔ ایک واقعہ سنیا بڑا عجیب و غریب جس کا تعلق حیا سے، یہ جا کر اپنے گھروں میں بیان کیجیے اور اس واقعے سے عبرت حاصل کریں، مجھ سمیت سب حضرات۔ حضرت فاطمہ کے ایام جب قریب آئے وصال، انہوں نے حضرت اسما کو بلایا، کیا بات کہی اس کو ذرا توجہ سے سنیے، کوئی تقریر شعلہ بیان نہیں، صرف غور سے سنیے دل کے کانوں سے۔ کہا اسما میرا انتقال ہو جائے گا، یہ حضور کی تو بشارت ملی گئی، لیکن مجھے ایک بات سے بڑی حیا آ رہی، بڑی شرم آتی۔ انہوں نے کہا بیٹی بتاؤ وہ کیا بات، شاید میں تمہاری کوئی مدد کروں۔ کہا میں عموماً دیکھتی ہوں اس زمانے میں یہ کھٹولے جنازے کے نہیں ہوا کرتے، چارپائی پر جنازے کو رکھا، اس پہ چادر ڈالی اور چادر ڈالنے کے بعد لوگ قبرستان لے جایا کرتے تھے، پرانا رواج یہی تھا۔ کہنے لگے میں نے ایک جنازہ دیکھا، وہ جنازہ تھا ایک خاتون کا، اور خاتون کے جنازے پہ چادر پڑی ہوئی، تو خاتون کے جنازہ چادر پڑی ہوئی تھی تو اس کو آپ صرف بند لفظوں میں سمجھ جائیے گا، خدا نہ خواستہ کوئی بے ادبی کا پہلو نہ ہو ورنہ ایمان ہی چلا جائے۔ میں نے اس جنازے کو دیکھا کہ وہ خاتون کا جنازہ تھا، یعنی کیسے پہچانا خاتون کا جنازہ؟ جنازے کے اوپر جب چادر تھی تو میں نے دیکھا کہ اس میت کے سینے کا ابھار تھا، سینے پر جو چادر تھی اس میں ابھار تھا۔ تو اگر میرا جنازہ اس طریقے سے نکلے، حالانکہ چادر تو ہوگی لیکن میں تو اس سے بڑی شرم کرتی ہوں، بہت ہی حیا کرتی ہوں۔ حضرت اسما نے کہا بیٹی تم بالکل پریشان مت ہو، وہ ایک کھجور کی شاخ لے کر کے آئیں کچی۔ کہا میں نے کچھ افریقہ کے کسی خاتون کا انتقال ہو گیا، میں نے ان کا جنازہ دیکھا تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی چارپائی میں یہ اس طریقے سے کھجور کی ٹہنی کو کمان کی طریقے سے لگا دیا، 2 3 4 کمان کی طریقے سے لگانے کے بعد اس کے اوپر چادر ڈال دی۔ جب اس کے اوپر چادر ڈال دی تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ اندر جنازے میں خاتون ہے یا گویا مرد ہے، اس طرح اس کا ابھار جو ہے وہ چھپ جائے گا، یعنی سینے کا۔ کہا تم نے بہت اچھی بات کی، اور تم اس کا پورا اہتمام انصرام کرنا کہ جب میرا جنازہ نکلے تو اسی طرح کھجور کی شاخوں کو لگا دینا، تاکہ اس قسم کے معاملات سے جو مجھے حیا آتی مجھے تسلی ہو جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے آج کیا ہماری ماں بہنوں نے کبھی اس حیا میں کوشش کی، اتنی حیا کا پاس رہنے کی کوشش کی؟ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ایک حیا ایک ایمان، اس میں سے کوئی ایک چیز رخصت ہو جائے تو دوسری بھی اپنے آپ چلی جاتی۔ اب دیکھو یہ 2 جملوں میں کتنا بہترین حضور علیہ السلام نے سمجھا دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر حیا چلی گئی سمجھ لو کہ ایمان بھی گیا، اور ایمان اگر گیا حیا بھی چلی گئی۔ آئیے یورپ امریکہ ادھر ادھر کو دیکھیے آپ، ایمان چلا گیا تو حیا بھی چلی گئی۔ اور کیسی گئی؟ مجھے کیا نام ہے ہالینڈ کے ایک معتبر عالم نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ میں اسپتال میں زیر علاج، ایک ڈیلیوری کا کیس آیا، خاتون لیٹی ہوئی، بچے کا جنم ہو گیا، ایک آئی خاتون پوچھنے کی عمر کیا ہے، بچے کا نام کیا رکھا ہے، اس کے بعد پوچھا بچے کا نام کیا ہے، جب اس نے پوچھا اب یہ بچے کے ابا کا کیا نام، اس نے ایسے کر کے تھوک دیا، وہ نس پر جو نام پوچھ رہی تھی اس کے شوہر کا تھوک دیا۔ کہنے لگے تجھے اپنے باپ کا نام معلوم، تجھے اپنے شوہر کا نام معلوم؟ یعنی ناجائز بچوں کی اتنی تعداد کہ آپ ان اسپتالوں میں بچہ جو پیدا ہو اس کا باپ کا نام نہیں پوچھ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان رخصت ہوا تو حیا بھی چلی گئی۔ خدا کے لیے حیا کو باقی رکھو تاکہ ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ آج آپ بازاروں میں جائیے، شادیوں میں جائیے، ایسا لگتا ہے پہلے تو شادی میں ایک دلہن ہوتی تھی اور اب تو سبھی دلہن بن کے آتی، سب بیوٹی پارلر میں پڑی میں۔ ایک دفعہ ہم بیٹھے رہے انتظار کرتے رہے، بھائی 1:30 بج گیا، رات کا نکاح نہیں ہوا، ایک سے ایک گولی دے رہے ہیں، ابھی وکیل نہیں آیا، ابھی گواہ نہیں آیا، فلاں نہیں۔ ہم نے کہا بھائی سچ بتاؤ ہوا کیا؟ سچ بتایا تو پتہ لگا کہ ابھی دلہن بیوٹی پارلر سے نہیں آئی ہے۔ اللہ اکبر، ہماری حیا کا عالم یہ ہو گیا، سارے لوگ بے پردہ۔ پاکستان بننے کے بعد کسی مجمع میں جائیں تو کم سے کم 90-95 خواتین برقعے میں ہوتی اور 1-2 بے پردہ ہوتی، لیکن آج آپ جائیے تو جو عورت برقع پہن کر آئے
وہ نہ بوتل پی سکتی ہے آپ کے یہاں، نہ کھانا کھا سکتی ہے، اس لیے کھلانے والے سب مر۔ یہ ہماری حیا کو کیا ہو گیا عزیزان کرام؟ اور سرکار تو فرماتے دو چیزیں جو ہیں لازم ملزوم، اگر حیا چلی گئی تو ایمان بھی چلا جائے گا، تو حیا کو بچاؤ تاکہ ایمان کی سلامتی ہو جائے۔ اور فرمایا کئی جگہ کہ ایمان کی 70 کے قریب شاخیں ہیں، اور ان میں ایک شاخ جو ہے ایمان کی ایک شعبہ جو ہے وہ حیا ہے۔ اور صحابہ کرام اور ازواج مطہرہ اور دیگر صحابیات اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتی۔ اور آج کل تو آپ ٹی وی میں دیکھیں، جب ڈاکٹر لوگ بول رہے ہیں، انجینئر صاحب بول رہے ہیں، کہنے لگے جی وہ تو منہ کے پردے کا تو کہیں ذکر ہی موجود نہیں۔ آپ گھر جا کر کے سورہ احزاب پڑھی 59ویں آیت، اور دیکھیے کہ رب کریم نے منہ ڈھکنے کا حکم دیا ہے یا نہیں۔ کیسا منہ ڈھکنے کا تو کہیں ہے ہی نہیں۔ لیجیے جب منہ ڈھکنے کا نہیں، اب جسم ڈھکنے کا کیا معاملہ ہوا؟ اللہ اکبر، حیا رخصت ہو گئی۔ اور اس حیا کو دیکھیے جو انتقال کے بعد بھی شرمندہ ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کو دیکھ کر کے اگر ایسا معاملہ ہوا سینے کا ابھار تو لوگ کیا کہیں گے، اور مجھے تو اس سے حیا آتی۔ اور حضرت اسماء کی بات مان لی گئی۔ اب آئیے نماز جنازہ، اس میں بھی ہمارے پڑوسی بہت سخت اختلاف کرتے ہیں۔ کہنے لگے جی وہ ابو بکر صدیق سے تو پنگا چل رہا تھا، تو حضرت علی نے ان کو اطلاع بھی نہیں دی، اور نماز جنازہ خود حضرت علی نے پڑھائی۔ مسلمانوں کو اصول یہ تھے کہ نماز جنازہ امیر المومنین پڑھائے گا۔ امیر المومنین کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یہ کراچی جتنا شہر تو نہیں تھا بڑا مدینہ منورہ، ایک مختصر شہر تھا۔ غلط جو کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق اطلاع نہیں، ٹھیک ہے حضرت علی نے نہ بھی کہا مگر صدیق اکبر کو اطلاع پہنچ گئی، کہتے نہیں نماز جنازہ حضرت علی جو ہیں انہوں نے پڑھائی۔ آئیے طبقات ابن سعد، حدیث موجود ہے، جناب جب نماز جنازہ کا معاملہ آیا حضرت علی نے فرمایا یا امیر المومنین آپ نماز جنازہ پڑھائیے۔ ایک حوالہ طبقات ابن سعد۔ آئیے ابن کثیر جو بہت تاریخ کا بہت زیادہ گویا مشہور مورخ اور مفسر بھی ہے، جناب ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا پہلی جلد میں کہ حضرت فاطمہ کا جنازہ حضرت صدیق اکبر نے پڑھایا۔ اب لیجیے مدعی لاکھ پہ بھاری گواہی تیری، شیعہ حضرات کے یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خطبات کا ایک مجموعہ ہے، اس مجموعے کی شرح ہم نے دیکھا کہ جناب خود شیعوں کی کتاب میں یہ موجود، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جنازہ حضرت صدیق اکبر نے پڑھایا۔ لہذا یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ صدیق اکبر جنازے میں نہیں تھے اور جناب انہوں نے جنازہ نہیں، خود حضرت علی نے پڑھا کر کے سپرد خاک کر دیا۔ یہ الزام ان کی کتابوں سے بتایا جا سکتا ہے، اپنی کتابوں سے بتایا جا سکتا۔ غرض یہ کہ شرم و حیا کا وہ پیکر تھیں۔ میں کیا کیا بات عرض کروں، صحابیات کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ جناب وہ گویا چکی چلا رہی ہیں اور منہ سے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، بچے کو جھولا دے رہی ہیں اور منہ سے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر و اذکار کوئی گھڑی ان کی عزیزان گرامی خالی نہیں۔ آج ہماری خواتین، ہماری ماں بہنیں اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیں، حضرت فاطمہ کی سیرت کو پڑھا جائے۔ رب کریم ان کے نالین کے صدقے ہماری ماں بہنیں، ہماری بچیوں کو، ہماری بہو، ہماری ازواج کو رب کریم وہ حیا کی دولت سے مالا مال کر دے کہ جس سے رب کریم نے حضور علیہ السلام کی صاحبزادی کو مالا مال کیا۔ یہ بہت ہی میں نے سمیٹ کر چند گوشے آپ کی خدمت میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔